السلام علیکم۔ نفس کے حوالے سے جو ویڈیوز کی سیریز ہے اس میں نے آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں جو وہ بتایا تھا کہ نفس کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کام کرتا ہے، کہاں سے چیزیں اڈاپٹ کرتا ہے، یہ کس طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اب اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جس طرح ایک موبائل سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر جو ہے وہ ایک اس کا آپریٹنگ سسٹم جس کو نفس کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب نفس میں ہوتا کیا، جیسے اس کے اندر بلڈنگ موبائل کے اندر کچھ ایپس ہوتی ہیں، کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے مطابق وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب انسان کا جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر بیسک بنیادی طور پہ جو بلڈنگ اپلیکیشن یا بلڈنگ چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کے ریفلیکسز ہوتے ہیں جو اس نے ریفلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، جو کام اس نے کرنے ہوتے ہیں، جیسے یہ ہاتھ ہل رہا ہے، زبان سے بات ہو رہی ہے، آنکھوں سے پلکیں جھپکی جا رہی ہیں، دیکھا جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری بیسک چیزیں جو سینسز انسان کی ہے وہ نفس کے اندر موجود ہوتی ہیں، نفس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کے جتنے بھی ایموشنز ہیں، جتنے بھی جذبات ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کے نفس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ انسان کے نفس کے اندر بلڈنگ ہے، اس کا شعور سے تعلق نہیں ہوتا۔ شعور سے تعلق صرف کیا ہوتا ہے؟ شعور سے تعلق اس کا صرف اتنا ہوتا ہے کہ شعور یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس ایموشن کو، اس جذبے کو، یا ان جتنی بھی تحریکیں ہیں جو انسان کے نفس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، کس جگہ پہ لگانا ہے اور کس جگہ پہ نہیں لگانا۔ تو یہ جتنے بھی ایموشنل جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کے نفس کے اندر ہوتی ہے۔ اور نفس کہاں ہوتا ہے؟ نفس اصل میں آپ کا دماغ ہوتا ہے۔ اور قلب کیا ہوتا ہے؟ قلب سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ قلب میں جو ہے وہ روح اور شیطان موجود ہوتا ہے۔ نفس آپ کے دماغ میں ہوتا ہے، اور شعور جو ہوتا ہے، جو آپ کی ڈیسیسو پاور ہوتی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں انالیٹیکل مائنڈ بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آبزرویٹری مائنڈ بھی کہتے ہیں، وہ اصل میں یہ آپ کی جو پینیل گلینڈ یہ پری فرنٹل کورٹیکس ہوتا ہے، یہاں سے یہ چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو آپ اپنا کمانڈ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو کمانڈ سسٹم ہے یہ آپ کے نفس کو کمانڈ کرتا ہے، اور کس طریقے سے کمانڈ کرتا ہے؟ یہ اس طریقے سے کمانڈ کرتا ہے جس طرح کا آبزرویشن یہ شعور اس ظاہری دنیا سے لیتا ہے، یا جو ملٹیپل رائے اس کو اس کے قلب سے روح اور شیطان کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ شعور جو چیز ڈیفائن کر دیتا ہے، چاہے وہ شیطان سے لی ہے، اس نے شیطان کی رائے کو جو ہے وہ مقدم مان کے اس نے اس چیز کو کیا، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اٹیچ کرتا ہے، نتھی کرتا ہے، اس کی ہیبٹ بناتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ ایموشنز سارے کے سارے جو ہے وہ نفس جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں ایموشنز کے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ غور کریں گے اس میں، جس میں محبت کا جذبہ ہے، ایموشنز کا جذبہ ہے، محبت کا، شہوت کا، غصے کا، ہر طرح کا، جو ڈر کا، یہ سارے کے سارے ایموشنز ہیں نا آپ کے۔ اب یہ ایموشنز جتنے بھی ہیں سارے کے سارے آپ کے، وہ آپ کے نفس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور نفس ہی ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو ہے وہ روادار ہوتا ہے، اور ایگزیکیوٹ کرنے کی ذمہ داری نفس کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ کس طریقے سے کرتا ہے، اس کو آپ کا شعور اس کو ڈیسائیڈ کر کے دیتا ہے۔ شعور کیسے ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ روح کی بات کو لیتا ہے یا شیطان کی بات کو لیتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ آپشن اس کو میں نے چوز کرنا ہے، اور اس کو میں نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے نفس کے ساتھ مل کے۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی آپ نے اسکل سیکھی ہے، اور یا اس کو ایک مثال سے میں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کی مثال۔ فار ایگزامپل، آپ نماز نہیں پڑھتے، ایک دن اچانک آپ کو کوئی دوست یا آپ کے دل میں آئی کہ آپ نماز پڑھنے جو ہے وہ چلے جائیں، کوئی دوست لے گیا آپ کو کھینچ کے، چل یار نماز، زبردستی لے گیا۔ اب آپ مسجد جانا نہیں چاہ رہے، یہ ہوتا ہے، یہ لٹرلی ہوتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کسی دور میں، جب اس طریقے سے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جمعے کے جمعے نماز پڑھ لی، لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، کوئی دوست آپ کو کھینچ کے لے گیا، نماز پڑھنے چلے گئے۔ اب آپ ایک تو جانا نہیں چاہ رہے ہوتے، جب چلے جاتے ہیں تو وضو کرنے میں آپ کو بڑی دقت اور بڑی جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ کیوں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ وضو کرنے کے بعد بادل نا خاصہ آپ جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ جب جماعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بہت سارے خیالات، بہت ساری سوچیں، جن میں سب سے زیادہ حاوی جو سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے
کہ کسی طریقے سے یہ نماز ختم ہو اور میں نکل کے باہر چلا جاؤں. آپ اس چیز سے ایگری کریں گے یہ ہوتا ہے, یہ لوگ کرتے ہیں جن کو فرسٹ ٹائم ہم لے کے جاتے ہیں نماز کے لیے, کیونکہ ان کے ساتھ اصل میں کہانی ہی ہوتی ہے کہ اس کے نفس کو جو ہے وہ عادت پڑ چکی ہوتی ہے, جو آلریڈی دنیا میں رہ کے گھوم پھر کے اپنی لوکیلٹی میں, اپنی کمیونٹی میں, اپنی جو بھی صحبت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ان کو یہ چیزیں ان کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں, کیونکہ ارد گرد کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. انہی چیزوں سے انکانشیسلی وہ جو نفس ہے نا اپنی سینسز کے تھرو ان چیزوں کو لے لیتا ہے, اور جب آپ اس کے اوپر کانشیسلی بھی کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی تو وہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کے اوپر حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو آپ لے کے گئے اس کو نماز کے بعد, تو وہ اصل میں جو چیز ہوتی ہے نا جو نفس کے اندر آلریڈی اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, اس اڈاپٹڈ چیز کو آپ کے قلب میں موجود جو شیطان ہوتا ہے وہ بار بار ہوا دیتا ہے, او یار تو کتنے آ گیا, چھڑ پر نکل, او یار یہ کیا ہے یار, پتہ نہیں یہ کب نماز ختم ہوگی, پتہ نہیں کب ہوگا, پتہ نہیں کیسے ہوگا, یار یہ وضو بھی کرنا. یہ شیطان اندر سے آپ کو اس حوالے سے ورغلاتا ہے, آپ کے نفس کو ابھارتا ہے. شیطان خود کچھ نہیں کر سکتا, وہ صرف ابھارتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر کی جو سائنس ہے وہ نفس کیا ہے, اور آپ کی کانشیسنس, آپ کا شعور کیا ہے, اور روح کس جگہ پہ آپ کو, اس کو پتہ ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں سے بھگانا. وہ آپ کو نہیں کہا, وہ وسوسہ ڈال رہا ہے کس کو, نفس کو, کیونکہ نفس آلریڈی جو چیز کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ٹرین ہے, اور وہ شیطان اسی چیز کو, جو غلط چیز پہ ٹرین ہے, اسی چیز کو ہوا دے رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا نفس صحیح چیز کے اوپر ٹرین ہے تو پھر شیطان اس کو ہوا دوسرے طریقے سے دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ کیا, مطلب ڈفرینٹ طریقے سے, الٹی چیزوں کے طریقے سے اس کو وہ پھر ہوا دے رہا ہوتا ہے, ایموشن بڑھکا رہا ہوتا ہے, یار یہ ہے یا وہ ہے, تو اس طریقے سے وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن جو روح کا مقام ہوتا ہے, یا جو روح ہوتی ہے, روح کیا کرتی ہے, روح آپ کے اندر جو ہے وہ اس صحیح چیز کو سکون کی حالت میں لے کر آتی ہے. جو آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے سکون کی حالت میں لے کر آتی ہے. اور جہاں پہ وہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہوتا ہے نا, جیسے نفس آپ کا کسی چیز غلط چیز پر ٹرین ہے, اسی چیز کے اوپر بار بار شیطان آپ کو کہہ رہا تھا نہیں یار چھوڑ, تو کس کام میں لگ گیا, وہی کام ٹھیک ہے جو تو کر رہا تھا. تو روح وہاں پہ ہلکی ہلکی آواز آپ کو دینا شروع کر دیتی ہے, نہیں بیٹھا رہے, صحیح ہے, اللہ کے گھر میں آیا ہے, نماز پڑھنے کے آیا, اللہ نے توفیق دی, اللہ نے وضو کروایا. یہ آپ کے روح کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے. شیطان کیا کر رہا ہے, شیطان یہ کر رہا ہے یار تو کڑے کم میں لگ گیا, چھڑ پڑا, باہر فلانا کم رہ گیا, فلانا کم رہ گیا, فلانا کم رہ. لیکن روح کہتی ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, تو آیا نا یہاں پہ بیٹھ, سکون کر, اللہ سے اپنا تعلق دو. تو یہ دونوں قسم کی رائے چل رہی ہوتی. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہاں پہ دو لوگ آپ کی کانشیسنس کے ساتھ زیادہ آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. شیطان اندر سے بیٹھ کے بہت شدید شور مچا رہا ہوتا ہے, اور نفس جو غلط کام پہ پہلے سے ٹرین ہوا ہوا ہے اس غلط کام کے اوپر بار بار کوشش ہوتی ہے کہ وہ بے چین ہوا ہوتا ہے نا کہ یار میں یہاں سے نکلوں, میں ادھر کہاں پھنس گیا, اور شیطان اس کو ورغلائے جا رہا ہے. تو یہ دونوں کی جو ڈسکشن ہوتی ہے, جو دونوں کی جو وہ شور ہوتا ہے وہ انسان کی کانشیسنس کے اوپر, اس کے شعور کے اوپر حاوی ہوتا ہے, اور انسان اس کو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اصل میں اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا لیکن کبھی آ جاتا ہے. اب یہی اگر شعور, یہی کانشیسنس آپ یہاں پہ بیٹھ کے کہیں گے نہیں, آپ نے روح کی آواز سن لی کہ یار میں اللہ کے گھر آیا ہوں, میں نے یہاں نماز پڑھنی ہے, مجھے سکون مل رہا ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو یہ شور مچاتے رہیں گے, جتنا مرضی مچاتے رہیں. یہ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کانشیسلی, شعوری طور پہ یہ نہیں کہیں گے کہ چل اٹھ چل ہے. جب آپ کہیں گے نا میں بیٹھا ہوں, اسے کہنا ہے آپ نے سکون, آرام آرام آرام, اندر سے سکون کرنا ہے. تو جب آپ سکون سے اس کو نماز کو پڑھیں گے, پراپرلی اچھے کام کو کریں گے, اور اس کو بار بار ریپیٹڈلی کریں گے, تو ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ وہ نفس اور وہ شیطان جو ہے وہ اس طریقے سے حاوی نہیں ہو پائے گا. کیونکہ شیطان جو شور مچا رہا ہے نفس اس کو اس طرح سے نہیں لے رہا. نفس کے پاس دونوں قسم کی آبزرویشن اب آ رہی ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ صحیح راستے کی طرف ٹرین ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں قد افلح من زکاہا. یعنی یہ آپ کس کے ذریعے سے کر رہے ہیں, روح کی بات سن رہے ہیں, اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, یہاں سے فیصلہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ جو پرانی غلط روش ہے اس کو چھوڑ دیں اور صحیح روش کے اوپر آنا ہے. اور جو شیطان شور مچاتا ہے مچاتا رہے, آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. جزاک اللہ خیر.